پھر اسی طرح شہریار نے گل اور صنوبر کی ساری داستان محفل میں سنا دی۔ بادشاہ نے وزیر زادی کو کہا، کیا یہ داستان صحیح ہے؟ وزیر زادی جو کہ انتہائی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی انسان اس داستان کو بھی جان سکتا ہے۔ اس کی خاموشی اس کی ہار تھی، مگر وہ اپنی فطرت سے بھی مجبور تھی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ داستان درست نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ اب شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے شہریار کی بات سنی اور لال شہزادی اور شہریار کی شہزادی کو اشارہ کیا۔ لال شہزادی نے وزیر زادی کو پیچھے سے گلے سے کس کر پکڑ لیا اور دوسری شہزادی نے کچھ کنیزوں کے ساتھ وزیر زادی کو اٹھا کر زنان خانے میں لے گئی اور پھر اسی طرح اسے واپس لے آئی۔ اس دوران لال شہزادی نے وزیر زادی کا گلا دبا رکھا تھا اور اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا۔ تمام کنیزیں دونوں شہزادیوں کے ہمراہ محفل میں پیش ہوئیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، وزیر زادی کی ٹانگ پر وہ زخم کا نشان موجود ہے جو گل بادشاہ کی تلوار سے اس وزیر زادی کو آیا تھا۔ زخم اگرچہ ٹھیک بھی ہو چکا ہے مگر نشان ابھی بھی باقی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو اشارہ کیا۔ وزیر نے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، جس عورت نے کالے علم کا سہارا لے کر گل اور صنوبر کی زندگی کو برباد کر دیا، جو ایک غیر محرم کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی، گل بادشاہ کے محل میں جا کر نہ جانے کیا کیا کرتی رہی، جس کی وجہ سے گل اور صنوبر کی زندگی برباد ہو گئی، ایسی عورت کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت۔ گل صنوبر کی یہ سچی داستان ہے جو شہریار نے سنائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی وزیر زادی کی ٹانگ پر وہ زخم کا نشان ہے، اس لیے وزیر زادی کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کا سر اتار کر اس پر دہی ڈال کر بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، یہی اس وزیر زادی کا انجام ہے۔ وزیر زادی کو وہاں سے لے جایا گیا۔ بادشاہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وزیر زادی کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور اس کی زبان کو بھی قابو میں رکھا جائے، کیونکہ اسے موقع ملا تو یہ غائب بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہ گل بادشاہ کے محل سے غائب ہو گئی تھی۔ وزیر زادی کے چلے جانے کے بعد اب بادشاہ شہریار سے مخاطب ہوا، اے نوجوان، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے دوست بادشاہ کی بیٹی سے تمہاری شادی کی بات چلاؤں گا اور اس سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ کافی عرصے سے میرا دوست مجھے اپنے محل بلا رہا ہے، مگر اپنے کاموں کی وجہ سے میں محل نہ جا سکا۔ آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے دوست کے محل جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم کیسے انسان ہو کہ جو کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تم وہ بھی کر جاتے ہو اللہ کے حکم سے۔ شہریار نے کہا، آپ کی عزت نوازی کا شکریہ، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں شادی کروں گا تو اپنی شہزادی کے ساتھ کروں گا۔ اس نے شہزادی کو اشارہ کیا اور شہزادی اس کے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، تم کون ہو اور شہریار کے ساتھ کیسے ہو؟ اس کے جواب میں شہزادی نے اپنی ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، تمہارا باپ ہی تو میرا یار ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تم فکر مت کرو، اب سارا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا محل تھا، کھانے کا ایک بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ آج مدت کے بعد دو دوست بادشاہ آپس میں ملے تھے۔ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے کہا، میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے بادشاہ نے کہا، دوست، مجھے افسوس ہے میری بیٹی میرے پاس نہ رہی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ پہلے بادشاہ نے کہا، اگر بیٹی مل جائے تو معاف کر دو گے؟
اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو باپ ہوں۔ بادشاہ نے آواز دی اور شہریار کو بلایا۔ دوسرے بادشاہ نے دیکھا شہریار اکیلا نہیں ہے، شہریار کے ساتھ 2 شہزادیاں ہیں، ان میں سے ایک اس کی اپنی بیٹی ہے۔ بادشاہ غصے سے کھڑا ہونے لگا تو دوسرے بادشاہ نے کہا نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو گے، اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو ضرور تھی، مگر اس نے ہیرا چنا ہے، ہیرا۔ پھر یہ کہہ کر پہلے بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو شہریار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سب کچھ جان کر بادشاہ نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا۔ شہزادی اپنی ماں اور باپ سے ملی، سب خوش کی خوش ہو گئے۔ شہزادی کی رضامندی سے شہزادی اور لال شہزادی کی شادی شہریار سے ہو گئی۔ سب اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں داستان گل صنوبر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب داستان فتنہ چور اس کے آگے بہت جلد پوسٹ ہوگی۔ اسی کی جگہ انشاءاللہ تعالی آج ہو سکتا ہے پہلی قسط اس کی پوسٹ ہو جائے۔